الاربعین النوویہ ہے، امام نووی کی حدیث مبارکہ میں کتاب ہے جس کے اندر 42 حدیث مبارکہ ہیں۔ مکمل انہوں نے یہاں پہ نماز عشاء کے بعد عربی کے اندر 42 حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے، مکمل پڑھا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ من امتی 40 حدیثا بعث فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، میری امت میں سے جس شخص نے بھی میری حدیث مبارکہ میں سے 40 حدیثوں کو یاد کیا، رب کائنات قیامت کے دن اس شخص کو علماء اور فقہاء کی جماعت سے اٹھائے گا۔ بصرہ صاحب نے جو لے چھیڑی تھی، جو تار، وہ ہے علامہ اقبال کا عشق، علامہ اقبال کا عشق۔ بصرہ صاحب کبھی علامہ اقبال سے پوچھیں کہ ان کو یہ عشق کہاں سے ملا، ان کو یہ عشق کہاں سے؟ ہم علامہ اقبال کے عشق کی بات کریں، بصرہ صاحب کو معلوم ہوگا، وہ سے احباب کو معلوم ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں معلوم نہیں ہے، علامہ اقبال کے عشق کی بات کرتے ہیں، اور جب ان کو سنتے ہیں تو سوئے ہوئے دل بھی جاگ جاتے ہیں، جب ان کو سنتے ہیں تو جو سوکھے دل ہوتے ہیں وہ بھی عشق مصطفیٰ سے ہرے ہو جاتے ہیں۔ اسی علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں علامہ بتا تو صحیح تجھے یہ عشق کہاں سے ملا، تجھے یہ محبت کہاں سے ملی، تیرے کلام کے اندر یہ لذت اور حلاوت اور چاشنی کہاں سے آئی؟ اب علامہ اقبال نے پردہ اٹھایا اور اس پردے اٹھانے میں آپ نے پوری نظم لکھی اور بتایا کہ مجھے یہ عشق کی خیرات کہاں سے ملی۔ فرماتے ہیں کہ من شب صدیق را بخواب دیدم، من شب صدیق را بخواب دیدم، کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی اس رات میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کا دیدار کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا۔ سننے والی بات، میں نے ان سے عرض کیا، اب پوری نظر میں اگر پڑھوں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے امت مسلمہ پہ بڑے احسانات کیے اور آپ مصطفیٰ کے کلیم اول ہیں، یعنی وہ پہلے ہیں جن کے ساتھ مصطفیٰ نے کلام کیا ہے، اور عرض کیا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عشق سرے کو مطلع دیوان عشق، کہ جب تک قیامت ہے یا قیامت آئے گی، قیامت تک جب بھی عاشقوں کی بات ہوگی دیوان عشق لکھے جائیں گے، ہر عاشق عشق کی ابتدا اور ہر دیوان عشق کی ابتدا جس کے ذکر سے ہوگی وہ آپ کی ذات ہے، وہ صدیق۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کو یہ عشق کہاں سے ملا، عشق میں یہ مقام کہاں سے ملا؟ وہاں پہ آپ سننے والی بات، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے اقبال قل هو اللہ احد پڑھا کر، سورہ اخلاص پڑھا کر، کیونکہ سورہ اخلاص بتاتی ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کیا کر، اگر اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تو پہلے مصطفیٰ کی محبت پیدا کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اللہ سے محبت کی ہے نا وہ مصطفیٰ کی محبت کے ذریعے کی ہے، بس تو سورہ اخلاص پڑھا کر۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کے اس کے بعد میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا اور سورہ اخلاص سے جو بھی کچھ میں عشق میں بیان کرتا ہوں یہ سورہ اخلاص کی خیرات ہے، وہاں سے عشق کا یہ پیار اور محبت ملی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج علی المہاجرین والانصار، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے پاس آیا کرتے تھے، وَهُمْ جُلُوسٌ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور اس مجلس کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیٹھا ہوا کرتے تھے اور سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہوتے تھے۔ اب اس ایمانی، روحانی، وجدانی، نورانی، عرفانی جو مجالس ہوا کرتی تھی ذو البرکات، اس مجلسوں کا بڑا خوبصورت اور پیارا نقشہ کھینچا ہے حضرت انس بن مالک نے۔ کہتے ہیں جانتے ہو وَلَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بَصَرَهُ، کوئی بھی شخص اپنی آنکھ اٹھا کر چہرے مصطفیٰ کی طرف تکنے کی تاب نہیں رکھتا تھا، اتنے انوار و تجلیات اور کتنے پھوٹتی تھی آپ کے چہرے مبارک سے۔
جانتے ہو وہاں پہ کوئی تھا جو چہرہ مصطفیٰ کو رکھتا تھا؟ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا. جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی طرف نہیں دیکھتا تھا، میں ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھتا تھا، اور ابو بکر اور عمر كَانَا يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے، اور زہرا کا بابا ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھتا. اور فرمایا فَإِنَّهُمَا كَانَا يَبْتَسِمَانِ إِلَيْهِ ابو بکر اور عمر زہرا کے بابا کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے، اور سونا مصطفیٰ یبتسم الیہما ابو بکر اور عمر کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے. اللہ یہ آنکھوں کا کمال ہے. ساری بات یہ آنکھوں کی ہوتی ہے. جس کے اوپر نگاہ کرم پڑ گئی، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، تو کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، تو کسی کو ذوالنورین بنا دیا، اور کسی کو غدیر کے مقام پہ یوں ہاتھ تھام کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ قیامت تک جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اور کسی کو کہہ دیا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے دونوں شہزادے ہیں حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور کسی کو فرما دیا سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ کی شان یہ ہے کہ یہ تیرے مصطفیٰ کی جان کا ٹکڑا ہے. اللہ یہ چار کی جو نسبت ہے بڑی پیاری ہے. چار کی نسبت حضور کے چاروں یاروں میں جو شان ابو بکر کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے، اور آسمانی چاروں کتابوں میں جو شان قرآن پاک کی ہے وہ کسی اور کتاب کی نہیں ہے، اور حضور کی چاروں بیٹیوں میں جو شان سیدہ زہرا سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بضعۃ من رسول اللہ جو شان فاطمہ کی ہے وہ حضور کی باقی بیٹیوں کی چاروں کی نسبت ہے. حضور کے چاروں چوبیرے جو ہے نا چاروں یار بڑے مضبوط ہیں. ایک صدیق بنا، ایک فاروق اعظم بنا، ایک ذوالنورین بنا، تو ایک مولا علی شیر خدا ہے اپنے قرار. اللہ آخری واقعہ مسجد کے بارے میں حضرت عبدالرحمن ابن ابی حاتم الرازی. اس واقعہ کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. بڑا پیارا واقعہ ہے جو مساجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور مسجد کی تعمیر کا اہتمام کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ایک علاقے میں گئے تو وہاں نہ مسجد نہیں تھی، لوگ نہ دھوپ میں کھڑے ہو کے یا باہر بغیر مسجد کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کھڑا ہوا، عرض کیا کہ حضور اگر آپ عرض کر دیں، اعلان کر دیں یہاں پہ صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مسجد کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت یہاں پہ مسجد تعمیر کروا دے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے علاقے کے لوگوں کو مسجد کی ضرورت ہے، لوگ بغیر مسجد کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ مسجد تو ہے چھوٹی ہے، باہر صفیں ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہیں. تو وہاں پہ نا محفل میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ مسجد پہ جتنا خرچہ آئے گا میں دوں گا، جتنا خرچہ آئے گا میں دوں گا، لیکن ابن ابی حاتم الرازی میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، پیسے سارے میں دیتا ہوں لیکن شرط ہے. آپ نے پوچھا شرط کیا ہے؟ اس نے اپنی جیب سے نا پرچی وغیرہ ہوتی ہے پرچی نکالی، ورقہ نکالا اور ابن ابی حاتم الرازی سے کہا کہ آپ یہاں پہ سائن کریں. آپ نے پوچھا کہ سائن کیا کروں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سائن یہ کریں کہ میں مسجد بناؤں گا، اس مسجد کے بدلے اللہ تعالی جنت میں میرا گھر بنائے گا. یہ آپ سائن کر کے مجھے دیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوف کی کیفیت تاری ہو گئی اور فرمانے لگے یہ گواہی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہاں اگر کوئی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، میں تو نہیں دے سکتا. لیکن آپ نے سوچا کہ مسجد کی بھی ضرورت ہے، سجدہ کیا میں اللہ کے حضور معافی مانگی کہ مولا میں سائن کرنے لگا اور تو جانتا ہے اور تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے رب کائنات جنت میں اس کے لیے پورا محل تعمیر کروا دیتا ہے. آپ نے فرمایا بھیج لایا. آپ نے یہی حدیث مبارکہ لکھی اور سائن کر دی. فرمایا اگر ساری مسجد کو بنواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں تیرے لیے محل تعمیر کروا دے گا. کہتے ہیں کہ خوف کی حالت خارج تھی کہ میں نے اتنی بڑی گواہی دے دی.
اور اس گواہی سے تو حضور نے منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ جنتی ہے اور یہ دوزخی ہے. ہاں دعا کر سکتا ہے کہ مولا ہم سب کو یا اس کو اہل جنت کی جماعت میں شامل کر دے. کہتے ہیں اسی خوف کی حالت میں رات کو سو گیا. اس واقعہ کو امام ابن کثیر نے لکھا بدایہ و نہایہ فضل بناء المساجد میں. میں سو گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب رات کو جسم کی آنکھ لگی نا تو دل کی آنکھ کھل گئی. مجھے اپنے رب کا دیدار ہوا. مجھے اپنے رب کا دیدار ہوا. اور جانتے ہو میرے رب نے کیا فرمایا؟ میرے اللہ نے فرمایا ابن ابی حاتم تم نے جس پیج کے اوپر کسی کو جنت دینے کے وعدے پہ سائن کیا تھا نا اس پیج کے اوپر ہم نے بھی سائن کر دیا ہے. جس کے لیے تم نے جنت کے لیے سائن کیا ہے ہم نے بھی سائن کر دیا ہے. اس کو بشارت دے دے کہ ان کے رب